سی پیک جو کہ پاکستان اور چائنا کے اشتراک سے قیام میں آیا ہے، یہ ایک انتہائی مفید منصوبہ ہے اور اس کے تمام تر پروجیکٹس الحمدللہ اپنی کامیابی کی جانب رواں ہیں۔ تمام ترقیاتی کاموں کے اوپر زور و شور سے کام جاری ہے اور پاکستان میں اس کا انفراسٹرکچر بھی تیزی سے بن رہا ہے۔ سی پیک دراصل ایک راستہ ہے جو کہ پاکستان کے سمندروں تک چین کو رسائی مہیا کرے گا۔ اس کے بدلے میں پاکستان میں چین انفراسٹرکچر بنائے گا اور پاکستان کے اندر ڈیولپمنٹ کے کام کرے گا۔ چین کو جب یہ راستہ مہیا ہو جائے گا تو اس کے لیے ایکسپورٹس میں شدید اضافہ ہوگا اور یوں پاکستان اور چائنا دونوں کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اب یہ تو تھا پاکستان اور چین کا منصوبہ، لیکن اسی کے پیش نظر انڈیا اور ایران نے بھی ایک ایسا منصوبہ بنایا کہ وہ سی پیک کے مقابلے میں آ سکیں اور انڈیا کی ایکسپورٹ پوری دنیا میں چائنا کے برابر تک پہنچ جائیں یا اس سے بھی زیادہ ہو جائیں۔ تو اس کے لیے انہوں نے کیا کیا اور پھر وہ کس طرح اس منصوبے میں ناکام بھی ہو گئے، ان تمام تر عوامل کو آج ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ میں ہوں سعد اشرف، آپ کا ہوسٹ، اور آپ دیکھ رہے ہیں دی ورلڈ۔ سی پیک کی طرح انڈیا نے بھی ایک منصوبہ ایران کے ساتھ شروع کرنا چاہا، جس کو انڈیا نے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا نام دیا۔ انڈیا اور ایران ایک ایسا بحری اور بری راستہ بنانا چاہتے تھے جس سے انڈیا کی مصنوعات تمام تر ایشیائی، افریقی اور یورپی ممالک تک بآسانی مہیا ہو سکے اور یوں انڈیا کی ایکسپورٹس میں مکمل طور پر اضافہ ہو سکے۔ انڈیا کا کہنا تھا کہ پہلے انڈیا کی سمندری حدود سے ایران کی سمندری حدود یعنی چاہ بہار تک انڈیا کی ایکسپورٹس پہنچائی جائیں، اس کے بعد چاہ بہار سے ایران، افغانستان، وسطی ایشیائی ممالک، یورپی ممالک اور افریقی ممالک تک انڈیا کی چیزیں پہنچائی جائیں اور انڈیا اس کے بدلے میں ایران کو انفراسٹرکچر بنا کر دے اور اس کی چاہ بہار پورٹ کے اوپر ترقیاتی کام کرے۔ لیکن یہ باتیں ابھی تک صرف ڈیلز اور اعلانات کی حد تک تھی۔ یہ دونوں پروجیکٹس کس طرح آگے بڑھے، ان کی جانب بڑھتے ہیں۔ سی پیک میں پاکستان میں گوادر پورٹ کے لیے معاہدات بھی ہوئے۔ پاکستان اور چائنا میں 2015 میں ایک معاہدہ ہوا جس کے زیر اثر ایک انتہائی اہم قدم اٹھایا گیا۔ وہ یہ تھا کہ گوادر کے مقام پر پاکستان کے لیے ایک ڈیپ سی پورٹ تعمیر کی جائے۔ ایک ڈیپ سی پورٹ وہ پورٹ ہوتی ہے جہاں پر ایک پیناما جہاز مکمل طور پر لوڈڈ ہو کر لنگر انداز ہو سکے۔ چونکہ پاکستان کے سمندروں میں قدرت کے تحفے سے اتنی صلاحیت موجود تھی کہ وہ اس قسم کی پورٹ بنا سکتے تھے، چنانچہ اس پر 2015 سے ہی کام شروع کر دیا گیا اور آج 2020 آتے آتے یہ پورٹ مکمل طور پر تعمیر ہو چکی ہے۔ اس کو فنکشنل بھی کر دیا گیا ہے اور اس کے اوپر کام جاری ہے اور اس کے ذریعے ایکسپورٹ اور امپورٹس بھی کی جا رہی ہیں۔ اس کے بعد پاکستان نے وسطی ایشیائی ممالک کو بھی ان راستوں کو استعمال کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ یوں پاکستان، چین اور وسطی ایشیائی ممالک تینوں مل کر ایک دوسرے کو باہم فائدہ پہنچا رہے ہیں، جس سے تینوں ملکوں کی انتہائی ترقی ہوگی۔ جبکہ دوسری جانب ایران اور انڈیا نے 2016 میں چاہ بہار کے نام سے ایک پورٹ بنانے کا اعلان کیا۔ گوادر میں جب چین اور پاکستان نے پورٹ بنانے کا اعلان کیا تو یہ کس صورت ممکن ہو سکتا تھا کہ انڈیا اس کے مقابلے میں کوئی اقدام نہ کرے۔ چنانچہ انڈیا نے جلد بازی میں 2016 میں چاہ بہار کے نام سے ایک پورٹ بنانے کا اعلان کیا، جو کہ ظاہر گوادر کی پورٹ کی طرح ہی تھی اور اس سے کچھ فاصلے پر ایران کی حدود میں واقع تھی۔ لیکن اس پورٹ میں ایک مسئلہ یہ تھا کہ اس پورٹ کے پانی یا اس بندرگاہ کے پانی اس قدر گہرے نہ تھے کہ وہ ایک ڈیپ سی پورٹ بنا سکتے، اور دوسری بات یہ کہ انڈیا کے پاس اس قدر پیسہ بھی نہ تھا کہ وہ چاہ بہار پورٹ کو مکمل طور پر فنکشنل کر سکتا یا اسے بنا سکتا۔ انڈیا نے جلد بازی میں آ کر فیصلہ تو کر لیا، لیکن فیصلے کرنے کے باوجود اب وہ اس کے اوپر اقدامات کرنا اس کے لیے انتہائی مشکل تھا۔ لیکن ان تمام تر مشکلات کے باوجود انڈیا نے BRI یعنی بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو پر کام جاری رکھا۔ 2016 تک انڈیا اور ایران کے تعلقات بہت زیادہ مضبوط اور توانا تھے۔ دونوں ممالک کا ایک دوسرے سے لین دین بھی بہت اچھا تھا۔ حالیہ ہی دنوں میں جب امریکہ نے ایران کے اوپر پابندیاں لگانی شروع کی اور ایران کے ساتھ ٹریڈز پوری دنیا سے بند کر دی گئی تو انڈیا نے بھی ایران سے ٹریڈز بند کر دی۔ ایران کی ایکسپورٹس میں اس کی مین پروڈکٹ اس کا آئل ہے۔ ایران کا اتنا بڑا خریدار جب اس سے آئل لینا چھوڑ دے گا تو ظاہری بات ہے ایران کو بہت زیادہ نقصان پہنچے گا۔ ایران کو انڈیا سے اس اقدام کی توقع نہ تھی، لیکن ایران اس جگہ پر کچھ کر بھی نہ سکتا تھا کیونکہ ایران کے اوپر عالمی دباؤ تھا اور دوسری جانب اس کے پاس کوئی ایسی پاور بھی موجود نہ تھی کہ وہ انڈیا سے اس بات کا بدلہ لے سکے۔
लेकिन जल्द ही ईरान को बदला लेने का मौका मिल गया और ईरान की किस्मत खुली और ईरान में चाइना ने 400 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट करने का ऐलान किया। ये ऐलान होना था कि ईरान ने इंडिया को BRI से बाहर कर दिया और यूं अब इंडिया का CPEC या ग्वादर को पीछे छोड़ने का मंसूबा हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो चुका है। अब ईरान, चाइना और पाकिस्तान तीनों मिलकर एक साथ तरक्की करने के ख्वाब देख रहे हैं, लेकिन दूसरी जानब इसी एरिए में इंडिया किसी भी एलाय के साथ मौजूद नहीं, जिसकी तरक्की के चांसेस अब बहुत ज़्यादा कम हो चुके हैं, जो कि इंडिया की सफारती महाज पर एक बहुत बड़ी शिकस्त है। आज के लिए इतना ही। हमें उम्मीद है कि आज की वीडियो से आपके इल्म में इजाफा ज़रूर हुआ होगा। मिलते हैं दी वर्ल्ड के एक नए एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपने तासुरात का इजहार कीजिए। वस्सलाम।